حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. Assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور اس کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں. ہم درود و سلام بھیجتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لہٰذا میں داستان گوئی کر رہا ہوں. انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. دیکھیں آئیے ہم ماضی کی داستانوں سے آغاز کرتے ہیں. جیسے دور ماضی. آپ جانتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تابعین کے. کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ خشک زندگی گزارتے تھے اور حقیقت میں وہ اس زمانے میں انتہائی نرالی زندگی گزارتے تھے. آئیے آپ جانتے ہیں لوگ جو جس قسم کے ہم جانتے ہیں. امام شافعی آپ جانتے ہیں ہم اس وقت ملائیشیا میں ہیں جو ہے الحمدللہ. کبھی آپ حیران ہوئے کہ کیوں امام شافعی کی حیثیت اساسی ہے؟ وہ ایسے کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں مستند اور معتبر کون ہے؟ یہ بلند و بالا شخص لا تعداد موجود ہیں، لا تعداد حیران کن دانشوری اور حکمت کی مثالیں امام شافعی کی زندگی سے. آپ دیکھیں بطور ایک نوعمر لڑکا ان کی ماں اور وہ یتیم تھے، ان کا باپ حیات نہیں تھا. ان کی ماں انہیں غزہ سے واپس لائی تھی، فلسطین. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزادی نصیب فرمائے. اور انہوں نے واپسی کا سفر کیا. وہ قریشی ہیں، ان کا تعلق قریش کے قبائل سے. انہوں نے فلسطین چھوڑا جہاں انہوں نے جنم لیا تھا اور واپس مکہ گئیں. وہ انہیں عالم بنانا چاہتی تھیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں کہ قریش سے ایک مفکر ہے یملأ الدنیا علما، جو دنیا کو علم سے بھر دے گا. ٹھیک، آپ یہاں بیٹھے ہیں دنیا کے دوسرے کنارے پر، ٹھیک، علم سے بھرپور جو نیک اور صالح ہے وہ اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے رحمت اللہ علیہ امام شافعی. لہٰذا اس نوعمر لڑکے کی ماں نے تعلیم میں ان کی نگرانی کی اور تقریباً 9 برس کی عمر میں یا کچھ 12 برس کہتے ہیں انہوں نے مکہ کے تمام مفکرین کا علم حاصل کیا. مکہ میں کوئی ایسا موجود نہ تھا جس سے وہ مزید پڑھ سکتے. وہ کامل ہو چکے تھے ہر ایک چیز میں. لہذا مکہ کے ایک بڑے معلم نے ایک خط تحریر کیا امام شافعی کے لیے. انہوں نے بتایا اعلم الناس، ابھی عالم فاضل ترین لوگ رہائش پذیر ہیں جن سے آپ فائدہ حاصل کریں گے. امام مالک ہیں جو رہتے ہیں کون سے شہر میں؟ مدینے میں. امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ. یہ خط لے لو اور انہیں بتاؤ کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں اور یہ کتاب انہیں واپس کر دینا. اب امام مالک کی کتاب کہلاتی ہے الموطا. اس وقت میں امام بخاری کے دور تک جو 300 برس بعد کا دور ہے، 150 برس بعد کا دور، روئے زمین پر کوئی کتاب اس قدر مستند نہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے بیان کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک کی کتاب کی نسبت. اس کتاب کو تحریر کرنے کے بعد انہوں نے ایک جلد مکہ روانہ کی مفکروں کے لیے اور انہوں نے بتایا کہ اس جلد کو کعبہ کی چھت پر رکھ دیں اور اسے 1 برس تک وہاں پڑا رہنے دیں اس کے اشاعت سے قبل، اور اسے ہر کسی کو پڑھنے دیں. اگر یہ ایک کاوش ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے نوازی گئی ہے، اللہ اس کتاب کو محفوظ بنائے. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں گرمی میں، دھوپ میں، صحرا میں، مکہ میں، قدیم ادوار میں سیاہی جو کھال پر تحریر کی جاتی تھی اس کے لیے محفوظ رہے گی اس صورتحال میں کھلے آسمان تلے؟ یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو رحمانی مداخلت ہو؟ اور مکہ میں رہنے والے امام صاحبان نے وہ کتاب امام شافعی کو واپس کی اور وہ کتاب بالکل ویسی ہی تھی جیسے وہ تحریر کی گئی تھی اور نوٹ تحریر کیا. قد تقبل اللہ منک، اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے. یہ کتاب امام مالک کو واپس کرتے ہیں.
اب سفر اونٹ کی پشت پر تقریباً 12 دن لگتے ہیں مکہ تا مدینہ اس دور میں۔ امام شافعی جو 9 برس کے تھے کتاب کھولتے ہیں اور مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں میرا مطلب حفظ کرتے ہیں، اس وقت تک انہوں نے سفر طے کر لیا تھا مکہ سے مدینہ تک 9 برس کی عمر میں، شاید 12 یا 9 سے 12 برس کی عمر۔ انہوں نے حفظ کیا مکمل موطا 9 دن میں، 12 دن میں ساری کتاب۔ اور امام مالک کے دروازے پر دستک دی، کہا السلام علیکم، میرے پاس آپ کے لیے خط ہے، میں جانتا ہوں میری عمر محض 12 برس ہے، لیکن میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ امام مالک جو عالم تھے، لا يفتى ومالك فديم، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا اگر مالک اس شہر میں موجود تھے، کسی کو بولنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ان کا علم حاوی ہوتا، زیر کر لیتا کسی بھی مد مقابل کو جو ان کے ساتھ مباحثہ کرتا۔ امام مالک نے تقریباً ایسے امام شافعی کی جانب دیکھا اور کہا، سنو، تمہیں میرے شاگردوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ میرے طالب علموں کے ساتھ۔ امام شافعی نے کہا، لیکن میرے پاس یہ خط ہے۔ انہوں نے کہا، سنو، تم نے کیا پڑھا؟ لہٰذا امام شافعی نے کہا، میں آپ کی کتاب جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کون سی کتاب؟ انہوں نے کہا، وہ جو کعبہ پر تھی، آج میں وہ آپ کے پاس واپس لایا ہوں۔ انہوں نے کہا، اقرأته؟ کیا تم نے اسے پڑھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تم نے اس میں کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا، حفظته عن ظهر قلب، میں نے اسے اپنے دل میں حفظ کر لیا ہے۔ نماز عصر کا وقت، اذان پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا، اقرأ علی، عصر کے بعد مجھے سناؤ، مطلب اپنی یادداشت سے۔ امام مالک امام شافعی کے ساتھ بیٹھ گئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ امام مالک چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کے قریب بیٹھنے کے عادی تھے، عائشہ کے گھر کے قریب رضی اللہ عنہا، وہ ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے وہ شاعر بن گئے اور وہ کہنے لگے، قال صاحب هذا القبر، وہ ہستی جو اس لحد میں ہے، اس نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ کیا آپ تصور کر سکتے؟ جب آپ حدیث مبارکہ بیان کریں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہستی جو وہاں موجود ہے، آپ جو اس لحد میں مبارک میں موجود ہے، وہ الفاظ بولے جو آپ کو ہلا کر رکھتے۔ لہٰذا امام شافعی نماز عصر سے اگلی نماز تک یادداشت سے بیان کی تمام تر موتا 9 یا 12 برس کی عمر میں۔ بہت خوب، لہذا وہ امام مالک کے شاگرد بن گئے۔ آئیے کچھ داستانیں سنانے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن شخص امام مالک کے پاس آیا، ان سے ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا، اے امام، کون زیادہ خوبصورت ہے، میری بیوی یا پورا چاند؟ میری بیوی یا قمر؟ امام مالک نے کہا، تمہاری بیوی۔ تمہاری بیوی سے تمہاری کیا مراد؟ اے شخص، چاند کی جانب دیکھو، یہ کس قدر خوبصورت دکھائی دیتا ہے، یہ پورا چاند، بدر۔ جب لوگ پیغمبر کو بیان کرتے ہیں، وہ کہیں گے كان وجهه كالبدر، ان کا چہرہ مبارک چاند کی مانے خوبصورت تھا۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور سفر کرتے ہیں رات کے وقت، اور آپ کہیں رکتے ہیں جہاں شہر کی روشنیاں نہیں ہیں، نصف سفر طے کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں کبھی کبھار آپ آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں، اور یہ پورے چاند کی رات ہے، دیکھیں اور نظارہ کریں چاند کس قدر خوبصورت دکھائی دیتا ہے صحرا کے ماحول میں، اس کے علاوہ کوئی چیز۔ لہٰذا امام مالک نے ان سے کہا، نہیں اے شخص، ادھر آؤ، کیا تمہاری بیوی چاند سے خوبصورت نہیں ہو سکتی؟ امام شافعی نے مداخلت کی اور کہا، کیا تم اپنا سوال دہرا سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں نے امام مالک سے پوچھا ہے، اور تم کون ہو؟ چھوٹے لڑکے، میں نے امام مالک سے پوچھا کون زیادہ خوبصورت ہے، میری بیوی یا پورا چاند؟ انہوں نے کہا، چاند۔ امام شافعی نے کہا، نہیں، تمہاری بیوی زیادہ خوبصورت ہے۔ لہٰذا وہ شخص امام شافعی پر جھپٹ پڑا۔ اس نے کہا، تم نے میری بیوی کو کہاں دیکھا؟ امام شافعی نے کہا، نہیں، تمہاری بیوی نہیں دیکھی، میں نہیں جانتا کہ تمہاری بیوی کون ہے، لیکن اللہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے بنی آدم کو تخلیق فرمایا، في احسن تقویم، اس کی بہترین تخلیق بنی آدم ہے۔ لہذا یقیناً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے تمہاری بیوی بہت زیادہ خوبصورت نہ ہو، وہ یقیناً چاند سے بڑھ کر خوبصورت ہوگی۔ اور اس سے آپ پر ظاہر ہوگا کہ امام شافعی کیسے سوچتے تھے۔ ایک شخص آیا اور امام شافعی سے کہا، اس نے کہا، یا امام، میں ایک غریب شخص ہوں، میری جانب دیکھیں، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں
جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ينفقون أموالهم وہ اپنی دولت سے عطا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں جو غریب ہیں، کوئی مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا امام شافعی نے کہا وہ لوگ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے، مطلب گداگری بند کرو، ٹھیک؟ خیرات کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہیں جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ دیکھیں گے اللہ ان کے پاس وہ بھیجے گا جو ان کی ضروریات کی تکمیل کرے گا۔ یہ آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ امام شافعی کی سوچ کا عمل، وہ ایک دانشورانہ قوت کے حامل تھے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جب امام شافعی بغداد میں قیام پذیر تھے اور وہاں عظیم فتنہ تھا، اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ بدعتی تھا۔ اب آپ کہتے ہیں ایک بدعتی، ہاں؟ وہ ایسا شخص تھا جو یقین رکھتا تھا غلط تعلیمات پر مذہب اسلام کے حوالے سے۔ وہ اس امر پر یقین رکھتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں کرتا، اور اپنے غرور کی وجہ سے اور مفکرین کو اس کی اقرار واقعی سزاؤں کی وجہ سے بہت سے مفکرین وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، ہم بھی یہی کہیں گے۔ لہذا جب اس نے سنا کہ وہاں اور بھی لوگ موجود ہیں جو اسے مسترد کرتے ہیں، اس نے سنا کہ شافعی نے کہا نہیں، امام احمد نے کہا نہیں، امام مالک نے کہا نہیں، یہ عظیم امام صاحبان، ہم انہیں امام کے لقب کے ساتھ جانتے ہیں کیونکہ وہ دینی اکابرین تھے جو دوسروں نے محسوس کیا کہ ہم حق پر ہیں۔ اس نے کہا انہوں نے میرے پاس لاؤ۔ امام مالک، ان کے بازو گھوڑوں کے درمیان باندھ دیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کیا قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ نے تخلیق فرمایا؟ اب اگر آپ کہتے ہیں قرآن تخلیق شدہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ زندہ ہے اور مر سکتا ہے، لہذا یہ ابدی نہیں ہے، یعنی آپ اللہ کو محدود کر رہے ہیں کہ اللہ کلام نہیں کر سکتا جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ وكلم الله موسى تكليما۔ یاد کریں کیسے ایک بھائی نے 73 فرقوں کے بارے میں پوچھا تھا، ان میں سے ایک ہے یہ لوگ بے قاعدہ اور بے نقطے فلسفے کے حامل تھے، رحمان کیسے بات کر سکتے؟ یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن مفکرین انہوں نے موقف اختیار کیا، نہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اللہ ہمیں بتاتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا جیسے امام مالک نے کہا نہیں میں نہیں کہوں گا جو تم نے ابھی کہا، اس نے گھوڑوں کو کھینچنے کا حکم دیا اور امام مالک کے بازو اپنی جگہ سے ہل گئے۔ کیا آپ نے دیکھے ہیں مالکی فقہ کے لوگ وہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، ان کے سینے پر نہیں ہوتے اور ان کے میدے پر نہیں ہوتے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امام مالک ان کے بازو غیر متحرک ہو گئے تھے اور وہ ایسے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک؟ وہ وہاں ہے، ایک حصہ کہاں ہے انہوں نے اسے حاصل کیا، ٹھیک؟ انہوں نے کہا امام شافعی کو بلاؤ۔ امام شافعی، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ذہین نوجوان شخص تھے، انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بارے میں سنا اور انہوں نے کہا میں تلاش کرنے جا رہا ہوں ایسا راستہ جو مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھے گا اور دیگر لوگوں پر ظاہر کرے گا کہ انہوں نے بھی خود کو کیسے بچانا ہے۔ لہٰذا انہیں اوپر لائے اور ہر ایک کے سامنے پوچھا گیا کیا قرآن تخلیق شدہ ہے؟ لہٰذا امام شافعی نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہا قرآن، انجیل، زبور، تورات تمام تخلیق۔ خلیفہ نے کہا او یہ ٹھیک ہے، نہ صرف قرآن بلکہ ہر چیز، بالکل ٹھیک، تم جانے کے لیے آزاد ہو۔ ہر کسی کو دھچکا لگا۔ امام شافعی نے کہا نہیں، میری انگلی قرآن ہے، انجیل، تورات، زبور تمام نے مجھے بطور ایک فرد تخلیق کیا ہے، اللہ کے کلام نے نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی منطق استعمال کی۔ امام شافعی ایک ایسے شخص تھے جو نہ صرف علم رکھتے تھے بلکہ اسے استعمال کرنے کے بھی اہل تھے، جنہوں نے بچنے کی راہ تلاش کی درست طور پر اور امت کے بہت سے لوگوں کو بچایا خوفناک سزا سے جو شخص کی طرف سے نازل کی جا رہی تھی۔ لہذا جب کبھی بھی علماء آتے اور وہ ان کا امتحان لیتا، وہ تمام کے تمام نے کیا کیا؟ قرآن، تورات، زبور یہ تمام تخلیق شدہ ہیں، مطلب ہماری انگلیاں۔ لہذا وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ سب شافعی کی مانند ہو، اپنی دانش مندی استعمال کی رحمت اللہ علیہ۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام جن کی ہم قدر کرتے ہیں، جو ہمارے ہم نام کا حصہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، محض یہی نہیں باضابطہ اور با اصول قسم کے روابط، لیکن انہوں نے حقیقی مسئلے کے ساتھ نمٹا۔ وہ حقیقی دباؤ اور تناؤ کے زیر اثر رہے اور ان کی دین میں آزمائش کی گئی تھی۔ انہیں لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا تھا اس وقت جب دیگر کپ کپا رہے تھے۔ ایک اور امام ہیں، ان کا نام ہے امام ذہبی، اور اگر آپ نے سنا ہے امام ذہبی، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قلم بند کی۔ وہ امام ابن کثیر کے طلبہ میں سے ایک ہیں، اور آپ جانتے ہیں ابن کثیر کون تھے؟ قرآن کی وضاحت بیان فرمانے والے، ٹھیک، تفسیر ابن کثیر۔ امام ذہبی قابل فخر تصدیق کنندہ ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف اور وغیرہ وغیرہ۔ امام ذہبی ایک زیادہ خوبصورت شخص نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بارے میں انکشاف کیا اپنی ایک کتاب میں، ایک انتہائی گراں قدر کتاب علم کے طلباء کے لیے، سیر اعلام النبلاء، سوانح حیات شریف النفس افراد کی اسلامی تاریخ کے، صحابہ کرام سے بعد ان کی نسل تک جس نے بھی اسلام کی خدمت میں تعاون کیا، انہوں نے ان کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی اور ان کی زندگی کی داستان، اور وہ اپنی داستان میں بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں جانتا ہوں میں خوبرو شخص نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن میرے علم کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ میرا اخلاص، جب میں نے شادی کی خواہش کی، میرے شہر کی تمام عورتیں میرے ساتھ شادی کو تیار تھیں، لہٰذا میں نے انتخاب کیا دولت مند ترین، خوبصورت ترین اور انتہائی شریف النفس خاتون۔ میں نے مقصد پست نہ رکھا، میں نے بلند رکھا، میں نے بہترین چنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شادی کے کئی برس بعد میری بیوی نے مجھ سے کہا، اس نے کہا، انت وانا فی الجنہ، آپ اور میں قطعی طور پر جنت میں جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بیان ہے، آپ کیسے جانتی ہیں؟ تم کیسے جانتی ہو کہ میں جنت میں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا، یہ بہت آسان ہے، اللہ نے آپ کو میرے ساتھ شادی سے نوازا ہے اور آپ میرے ساتھ اچھے ہیں، لہٰذا آپ قطعی طور پر جنت میں جا رہے ہیں۔ آپ ایک اچھے مرد اور ایک اچھے خاوند ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جب آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے، کیونکہ آپ کی بیوی جو آپ شادی کرتے ہیں وہ جانے لگتی ہے وہ چیزیں جو باہر کے لوگ نہیں جانتے، وہ جانے لگتی ہے۔ آپ حقیقت میں نمازی ہیں فجر کے یا نہیں، وہ دیکھتی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں، وہ دیکھتی ہے آپ دعا اور ذکر یا تسبیح کرتے ہیں یا نہیں، وہ دیکھتی ہے آپ کی حقیقی زندگی میں اس طور نہیں جس طور باہر کے لوگ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کی بیوی انشاءاللہ ایک دن آپ کی بیوی انشاءاللہ یا رب انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کر کہے گی، کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے، لہٰذا آپ کو فخر کرنا چاہیے اور کہیں ماشاءاللہ۔ امام ذہبی نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا ایک سیکنڈ رکو، یہ تو پتہ چل گیا میں کیوں جنت میں جا رہا ہوں، تم کیسے جا رہی ہو؟ اس نے کہا کیونکہ میں نے آپ کا رشتہ قبول کیا اور صبر کرتی رہی، کیونکہ وہ بہت خوبرو نہیں ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام خود کے بارے میں تحریر کر رہے ہیں، ٹھیک؟ یہ حیران کن ہے اور واقعی حقیقت کا تذکرہ حیران کن ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں امام ذہبی، لیکن بے تکلفی پر نگاہ ڈالیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ ایک شادی ہو رہی ہے، میں جلد ہی اس میں شرکت کروں گا انشاءاللہ، بہن سکینہ اور عبد القیوم کی اس جمعرات اور جمعے کو، میرے کنبے کے دوست ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں کیا سوچتا ہوں اس دن میں کہنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک مختصر 1 منٹ تک محدود بات، اور مجھے داستان یاد ہے 2 اہم ترین جج صاحبان کی جو تابعین کے دور حیات میں تھے، امام شافعی اور شعرعی حلقاوی۔ وہ مسلمان سلطنت کے چیف جسٹس تھے۔ ایک دن وہ دونوں ملے، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیف حالک مع زوجتک، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے امام شافعی سے کہا، جب آپ صحیح بخاری زیر غور لاتے ہیں آپ کے علم میں آئے گا تقریباً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 50% احادیث مبارکہ، وہ بڑے بیان کنندگان میں سے ایک ہیں، وہ بنیادی نکات میں سے ایک ہیں سنت مبارکہ پر انحصار کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کے ذریعے
وہ حدیث مبارکہ میں ایک بنیاد ہیں، لہٰذا وہ نیکوکار شخص تھے۔ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی؟ He goes, Wallahi, ya Shurayh. اللہ کی قسم پہلے دن سے اس نے مجھے اسباق سکھائے۔ وہ آپ کو کیسے سبق سکھاتی تھی؟ اس نے کہا جیسے ہی ہماری شادی ہوئی میں اس کے پاس بیٹھا، قالت انتظر رکیں ایک سیکنڈ انتظار کریں، اور اس نے کہا، ان الحمد للہ نحمد اس نے لیکچر دینا شروع کیا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. وہ خطبہ دے رہی تھی جمعۃ المبارک کا۔ رکیں، وہ آغاز کرتی، وہ مجھے لیکچر دیتی ہے اور کہتی ہے دنیا کی تمام عورتوں سے جو نعمت یافتہ تھیں اپنے والد اور والدہ کی وجہ سے، میں ان میں سے ایک ہوں، اور اگر اللہ نے مرد کو عورت کے لیے تخلیق نہ فرمایا ہوتا اور عورت کو مرد کے لیے، میں آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی، میں اپنے کنبے کے ساتھ رہتی۔ وہ امیر ہیں، وہ خوشحال ہیں، ہر چیز رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارا جوڑا ملایا ہے، فاتق اللہ فی. لہٰذا میرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈریں، کیونکہ میں آپ کو چھوڑ جاؤں گی۔ ٹھیک، یہ وہ کچھ ہے جو وہ کہہ رہی ہے۔ فاحوجتنی الی الخطبہ. اس کی تقریر اس قدر طویل اور خوش بیانی پر مبنی تھی، اس نے مجھے ہراساں کر دیا کہ مجھے اسے لیکچر دینا ہے۔ فقلت ان الحمد للہ نحمد میں نے اس سے کہا ان الحمد للہ نحمده. تم ہی بولو۔ اس نے مجھے لیکچر دیا اور میں نے اس سے جواب میں لیکچر نہ دیا، اور لہٰذا اب میں اسے لیکچر دے رہا ہوں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اور میں نے کہا انک قلت کلاما. تم نے الفاظ کہے، اگر تم اس پر قائم ہو تم دنیا کا بیش قیمت خزانہ رکھنے والی عورت ہوگی۔ میں نے تم سے محبت کروں گا، میں تمہاری قدر کروں گا اگر تم اپنے وعدے پر قائم رہی، اور جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے اگر ہم نے وہ زندگی گزاری، ہم کبھی کسی مشکل کا شکار نہ ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہیں واللہ یا شریح اللہ کی قسم 20 برس تک ہماری شادی قائم رہی، لم ارى منها ما يغضبني قط. میں نے ایک مرتبہ بھی اس میں ایسی بات نہ دیکھی جو مجھے پریشان کرے، ماں سوائے ایک مرتبہ، وكنت لها ظالما. ماں سوائے ایک مرتبہ، اور حقیقت میں یہ میری غلطی تھی، میں غلطی پر تھا۔ یہ ایک پرقوت بیان ہے، ٹھیک؟ غور کریں ملاپ پر کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پر لطف ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی کی شب عروسی پر وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا آغاز کرتے ہیں اپنی مذہبی فطرت کی، لیکن یہ حقیقت میں اندرونی کارگزاری ہے حقیقی افراد کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بلنگ اور سحر کی بابت نہیں۔ میں نے ملائیشیا کی ثقافت میں بہت سی شادیوں میں شرکت کی ہے، خاص طور پر پرت میں۔ آپ جانتے ہیں 15 ملبوسات تبدیل کیے جاتے ہیں، 15 16 17، ٹھیک؟ آپ تھک جاتے ہیں۔ بہت خوب، کیا آپ گلابی پہننے کو تیار نہیں ہیں؟ لہذا اس کا دوست گلابی دوبارہ، یہ حیران کن ہے، ٹھیک؟ لیکن محبت کی بنیاد کے آغاز کے لیے اس کی تعمیر ایک دوسرے کے ساتھ وعدے پر کی جاتی ہے، اللہ کے کلام کے تحت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت۔ اس کا موازنہ اماموں میں سے ایک امام کے ساتھ کریں۔ وہ عورت کے ساتھ رہتے تھے جو ان سے نفرت کرتی تھی، وہ ان کے جذبات مجروح کیا کرتی تھی۔ وہ ہو سکتی تھی، آپ جانتے ہیں، وہ اپنی زبان کے اعتبار سے زبان دراز تھی، اپنے سلوک میں مشکل تھی، اور وہ انہیں انگلیوں پر نچائے رکھتی تھی، اور ان کے دوست کہتے تھے امام صاحب یا امام طلقها. اسے طلاق دے دیں، شاید طلاق میں بہتر حل ہے۔ وہ بولے نہیں، میں صبر کروں گا۔ 20 برس بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ طویل عرصے تک شادی کے بندھن میں رہے، وہ فوت ہو گئی اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ آپ جانتے ہیں لوگوں نے گھر واپس جانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی مت جائیں، میں آپ سب کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اشهدكم میں آپ سب کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، واشهد الله اور میں اللہ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، انت طالق. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، وہ مر چکی ہے، آپ ایک مردہ عورت کو کیسے طلاق دے سکتے؟ وہ کہتا نہیں نہیں نہیں، تم نہیں سمجھتے، اس نے مجھے مبتلا رکھا اس قدر مشکلات میں، اس دنیا میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ جنت میں اس کے ساتھ میرا ملاپ نہ فرمائے۔ لہٰذا انہوں نے اسے طلاق دے دی، لہٰذا وہ اپنی ہی وجہ سے جنت میں جا سکتی۔ بالکل ٹھیک، یہ فرق نمایاں کرتا ہے شوری القادی اور دوسرے کے درمیان۔
آئیے ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے کچھ نرالے لمحات بیان کرنے کے لیے جن سے میں اپنی زندگی میں دوچار ہوا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جو ہو، میرے خیال ہے خیرو نے پہلے ہی سنی ہو. اس نے کہا اپنے امتحان کے بارے میں انہیں بتائیں. اور حقیقت میں جب میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کا طالب علم تھا، میں اپنے دوسرے سال میں تھا، اور جیسا کہ آپ نوجوان جانتے ہیں، میں کل آپ کو بتا رہا تھا میں پڑھ رہا تھا جیولوجی، کیمسٹری، اور میں عدالتی سائنس میں حقیقی دلچسپی رکھتا تھا. آپ جانتے ہیں CSI، آپ جانتے ہیں اس قسم کا مواد. پڑھ رہا تھا، میرا خیال تھا کہ میں بھی اس قسم کا کام کروں گا، عدالتی سائنس. اور بنیادی طور پر اس کے پہلے 2 برس تک آپ کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور تب وہ صاف کر دیتے ہیں. انہوں نے مجھے خارج کر دیا. انہوں نے کہا نہیں افسوس مسٹر ابراہیم، آپ کے نفسیاتی جائزے کے بعد ہم آپ کو آگے نہیں لے جا سکتے، آپ جاب کے لیے موضوع نہیں. آپ جانتے ہیں ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ درست ہیں، میں خود پسند نہیں کرتا، لہٰذا میں جانتا ہوں وہ کیا سوچ رہے ہیں. لہٰذا یہاں میں عدالتی سائنس کے امتحان کے لیے موجود ہوں، اور میں عدالتی سائنس لے رہا ہوں. ہمراہ وہ ہنوز درس دے رہے ہیں، آپ اسے گوگل پر دیکھ سکتے. یونیورسٹی آف ٹورنٹو، پروفیسر ملہمی، اور وہ محکمے کا سربراہ ہے، اور اس کی عدالتی سائنس 239 کورس. اور ہم عدالتی نفسیات کے معیار کے مطابق آئے، اور میں نے ایک امتحان دینا تھا، اور یہ نماز جمعہ کے ساتھ منطبق تھا، اور میں فراوے مسجد میں جمعے کا امام تھا. یونیورسٹی سے تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر، کم از کم 20 منٹ، چاہے جتنی بھی تیزی دکھائی جائے. لہٰذا میں نے مسجد فون کیا اور کہا بھائی یہ حقیقت میں ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی دوسرا نہ تھا، آپ کو آنا ہے، میں نے امتحان دینا ہے، برائے مہربانی. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اپنے پروفیسر سے بات کرنے تھے. میں نے فون کیا کیا میں آپ کے دفتر میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ ہاں آ جاؤ مسٹر ابراہیم. میں چلا گیا. میں نے کہا سنیں، آپ جانتے ہیں امتحان 1 بجے شروع ہونا ہے، لیکن ہم نے 1 بجے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، کیونکہ میں میسیساگا میں نماز ادا کر رہا ہوں گا، جو یہاں سے کچھ فاصلے پر واقع ہے. مجھے وہاں پہنچنے کے لیے 25 سے 30 منٹ درکار ہیں، اور امتحان 50 منٹ کا ہے، 1 بجے سے 1:50 تک. اس کا مطلب ہے میرے پاس 20 منٹ باقی بچتے ہیں. کیا آپ برا نہ منائیں گے اگر میں 12 بجے امتحان دے دوں؟ آپ جانتے ہیں جتنی جلدی میں ختم کرتا ہوں، طلبہ کا اگلا گروپ آئے گا، میں بات کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں مسٹر ابراہیم، ہم یہاں تمہارا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ جانتے ہیں بلا بلا، تم جاؤ، وہاں جاؤ یا نہ جاؤ، جو وقت باقی بچتے تم اسی وقت کے حامل ہو. اور میں نے کہا بالکل ٹھیک، شکریہ. اور میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں اپنا جمعہ ادا کرنے جا رہا ہوں. اور جمعے کے بعد میں نے کہا السلام علیکم، اور میں بھاگ رہا تھا، لوگوں کو پھلانگ تو گاڑی میں بیٹھا اڑ رہا تھا. اور میں یونیورسٹی پہنچا، اپنی گاڑی دوہری پارک کی. میں نے کہا میرے پاس ٹکٹ ہے، یہ ٹھیک ہے. جلدی سے گاڑی سے نکلا اور میں بھاگا، اور میں وہاں پہنچ گیا. 1:40 منٹ، 10 منٹ باقی تھے، اور وہ مجھ پر مسکرایا اور اس نے اجازت دی. آپ جانتے ہیں وہ مسکراہٹ، بہت شکریہ جناب، مہربانی. اور میں بیٹھ گیا، اور میں نے سوچا ٹھیک ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، اور یہ گناہ گو ہے. آپ جانتے ہیں چوائس کارڈ جو آپ کمپیوٹر کے ذریعے ڈالتے ہیں، جو اسے سکین کرتا ہے، آپ یہاں بھی استعمال کرتے ہیں محض دائرے پر پر کرنے کے. میں نے سوالات پڑھے، یہ نفسیات اور نفسیاتی امراض تھے. میں نے اس کا پہلے جواب پڑھا، سی رکوع، دوسرا سی، لہٰذا میں سمجھ گیا یہ بالکل ٹھیک ہے. تیسرا سی، میں نے کہا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے پاس دوبارہ پڑھنے کا وقت موجود نہیں تھا. چوتھا سی، 1 منٹ باقی. 5واں سی، اور میں نے سوچا 3 سیکنڈ باقی. میں نے ڈالی سی 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 سی. 80 سوالات تھے، اور میں نے سب پر سی ہی ڈالی. ہم 2 ہفتے بعد واپس آئے. آپ جانتے ہیں امتحانوں کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں. 2 ہفتے بعد واپس آتے ہیں، اور ملامحی کا چہرہ سرخ ہے، وہ ڈائنوسار کی مانند دکھائی دیتا ہے. میرا سر اتارنے کے لیے، اور میں نے کہا میں نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہتا ہے یہ تمہارے نفسیاتی مرکب کا حصہ تصور کیا جاتا تھا، اور اس سال میں کچھ مختلف کام کرنا چاہتے تھے.
ہم نے تمام جوابات بنائے تھے یہ دیکھنے کے لیے جو خود کو شبے میں رکھتا ہے، کیونکہ تم سی جواب نہیں دے سکتے 80 سوالات کے لیے. لیکن کیوں میں نے کبھی سوالات نہیں پڑھے، میں نے اس میں محض ڈالی سی. اور میں نے کہا یہ من جانب اللہ ہے. ٹھیک، 100% جب اس نے مجھے امتحان میں دیے اور یہ 100 تھے، میں بیٹھا تو کہنے لگا ہم اس طرح دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں شماریات کی بے ترتیبی کے باعث. اور میں نے کہا ہاں واللہ ہے بھائی، اے شخص تم اپنی شماریات کو اپنے پاس رکھو. ٹھیک، 100%. اور دیانتداری سے آپ جانتے ہیں جب میں یہ بتاتا ہوں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، حقیقت میں دل ہی دل میں میرے ایمان میں وہ اللہ ہے جو مدد فرما رہا ہے. ایک فرد جو اللہ کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک، اور میں نے اس کورس میں ایک مقصد حاصل کیا، کیونکہ وہ امتحان 40 نمبروں کا تھا، 40% کل نمبرز کا. اور میں جانتا تھا میں گریڈ حاصل کر رہا تھا، میں اچھا جا رہا تھا، جیسے میں ہنوز ہوں. آپ جانتے ہیں میں نے B+ میں امتحان پاس کیا، جب حقیقت میں یہ A+ نہیں ہے، یہ حقیقت میں A تھا، لیکن میں نے B کی مانند حاصل کیا، B+. اور کبھی کبھار آپ وہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک، اور اس نے مجھے امتحان کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا. میں ایسا تھا، ہم یہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ مسلمان کا اسٹائل، جمعے کے خلاف نہ جائیں، آپ جانتے ہیں. ہاں، لہٰذا زندگی میں ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں ہر وقت. اور یونیورسٹی میں آپ نوجوان، آپ میں سے اکثر یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی ایک عجیب و غریب جگہ ہے. ایک شخص کے ساتھ میری ملاقات ہوئی غالباً 10 برس قبل، لمبے قد والا نوجوان. جب میں پہلی مرتبہ اسلام پر لیکچر دینے آسٹریلیا گیا، میں وہاں ایک دورے پر تھا، اور وہاں ایک دراز کا 6 فٹ لمبا، آپ جانتے ہیں چھلانگے لگانے والے کی مانند، وہ ایک لمبا چوڑا سفید فارم آسٹریلین، 15 نسلوں سے آسٹریلین اگر وہاں موجود ہے. اور میں نے کہا السلام علیکم. وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا نام ابو بکر ہے. ابو بکر، ماشاء اللہ، آپ کب مسلمان ہوئے؟ اس نے بتایا وہ 4 یا 5 برس قبل مسلمان ہوا تھا الحمدللہ. میں نے کہا آپ جانتے ہیں کیا آپ کو اسلام کی جانب لایا؟ اس نے کہا یہ ایک طویل داستان، اور ہم فلائٹ پکڑ رہے ہیں. لہٰذا اس نے دوران پرواز مجھے اپنی داستان سنا. یہ حیران کن کہانیوں میں سے ایک ہے جو میں نے کبھی نہیں سنی. حقیقت میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ ایک ویڈیو بنائیں اس کے لیکچر کی مانند، اسے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈالیں تاکہ آپ حقیقت میں دیکھ سکیں اس کا خاص طرز بیان یوٹیوب پر. وہ کسی چیز کا انکشاف کرتا ہے محض کیونکہ باہر کیف میں آپ کو حقیقی داستان سناؤں. ابو بکر میلبورن میں مناش یونیورسٹی میں تھا. وہ کہتا ہے میں نے اس پرکشش لڑکی کو دیکھا. دیکھیں یہ ایک رس بھری داستان بننے جا رہی ہے، جب آغاز ہی یہی ہے. میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ عمدہ دکھائی دی. میں نے کہا ہیلو کیسی ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں محض ہائے کہنا چاہتا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ بات مت کرو، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں. وہ کہتا ہاں میں بھی. وہ اس مانند ہوئی. کیا اب یہ 9/11 سے قبل ہے؟ ٹھیک، تب اسلام ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی اسے جانتا ہو قسم کی چیز کوئی. اس نے کہا ہاں میں بھی. اس نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ وہ کہتا تم کیسے جانتی ہو؟ وہ کہتی میں جانتی ہوں، میں جان لیتی ہوں اگر تم مسلمان ہوتے. وہ کہتا ٹھیک ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تم مجھے کیسے مسلمان بناتی ہو؟ وہ کہتی ہے سنو میں یہ گفتگو شنیز جاری رکھوں گا. ٹھیک، اگر تم واقعی مسلمان ہونا چاہتے ہو تم مسجد جاؤ. وہ کہتے ہیں مسجد کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کوبرگ میں. وہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے. ہاں کیا وہ عمارت اس چیز کی ساتھ تم مینار جانتے وہ چیز؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. لہٰذا وہ بھاگ گئی. وہ کہتے ہیں جیسے وہ بھاگی، وہ ہر رات 9 بجے جاتا اسے ایک فاصلے سے دیکھنے کے لیے، ہائے مسلمان. ٹھیک، اس قسم کی چیز. اور ہر مرتبہ وہ دیکھتی اور بھاگ جاتی اور کہتا ہے. اور ایک شب میں نے اسے سوچا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ تمام مسلمان چیزیں یہ گوگل کے سامنے ہے.
اس نے کہا مجھے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں وہ کہتا ہے یہ رات گئے کا وقت تھا, اس وقت 10 بجے تھے, مجھے گاڑی کے ذریعے جانا چاہیے محض دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا میں نے گاڑی چلائی اور وہاں 1000 گاڑیاں موجود تھیں اور وہاں 5000 لوگ موجود تھے اس مسجد میں رات کے 10 بجے. اور وہ کہتے ہیں میں نے خود سے کہا بہت خوب, یہ مسلمان حقیقت میں وقف کرنے والے لوگ ہیں, مجھے گاڑی پارک کر کے دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا وہ جاتا ہے اندر کی جانب. اب اگر آپ میلبورن گئے ہیں, وہ مقام کو برگ نے اس سے متاثر کیا. پریسٹن مسجد, وہاں کچھ بھائی ہیں جو درست دکھائی دیتے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, سابق باکسر, فٹ بال کے کھلاڑی جو ناملائم دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی نرم. ٹھیک, وہ کہتے ہیں میں اندر چلا آیا اور جیسے ہی اندر آیا میں نے دیکھا 10 باریش نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے گھیرے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہا ہے تم کیسے ہو مائک, تمہارا تعلق کہاں سے؟ میں نے کہا بہت خوب. ٹھیک, یہ نوجوان کون ہے؟ وہ کہتا او میں اینڈریو ہوں, میں یہاں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. وہ کہتے میں نے وہ فطری طور پر کہا, میرا حقیقی مطلب یہ نہ تھا, میں محض مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بہت خوب, یہ اچھا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے جوتے اتارو. میں نے کہا اپنے جوتے اتاروں؟ لہٰذا میں نے اپنے جوتے اتارے. اور کہتے ہیں میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا, کیونکہ میں ان کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہونا چاہتا تھا. لہٰذا میں نے اپنے جوتے اتار دیے اور وہ سب مجھے گھیرے ہوئے ہیں اور وہ سب باتیں کر رہے ہیں, عربی قسم کی گفتگو. اور اگلی بات میں جانتا ہوں, میں اس بڑے حال میں داخل ہو گیا اور ہر کوئی گردن گھما کر مجھے دیکھنے لگا اور وہ کہنے لگے یہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے. ہر کسی نے تکبیر پڑھی. اب یہ رمضان کی دوسری رات ہے. وہ کہتا ہے وہ گا رہے تھے لیکن نوجوان نے گانے سے روک دیا اور مجھے دھکیلتے ہوئے ہر کوئی مجھے چھونا چاہ رہا تھا. اچانک میں سامنے ہوں اور میں نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور وہ سب مجھ پر مسکرا رہے تھے. اور نوجوان نے کہا میرے پیچھے دہراؤ. لہٰذا میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کیا کہنا ہے, مجھے کہنے جا رہا ہوں. لہٰذا میں نے کہا, وہ کہتا ہے, اور لوگوں نے میرے بوسے لینے شروع کیے, مجھ سے بغیر ہوئے بوسے لیے. اور رضامند تھا, میں وہاں سے نکلنا چاہتا تھا قبل اس کے میں وہاں مر جاتا. لہٰذا میں بوسے دیتا رہا اور وہ پیچھے ہٹتا رہا. وہ کہتا ہے میں مسجد میں داخل ہوا اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا میں نے اس لڑکی کو دیکھا. وہ نیچے دیکھ رہی ہے کیونکہ دوسری منزل عورتوں کے لیے ہے اور وہ کہتی ہے تم ایک مسلمان ہو. وہ کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا. ٹھیک, لہٰذا وہ باہر نکل آیا, انہوں نے اس سے قرآن دیا. وہ کہتا میں گھر گیا, میں نہیں جانتا یہ کیا رونما ہوا تھا. وہ کہتا میں گھر گیا اور میں نے قرآن شیلف پر رکھا اور میں نے ہفتہ 2 ہفتہ تک اس کی جانب نہ دیکھا. اور میں نے خود میں سوچا مجھے اسے کھولنا تو چاہیے, دیکھوں اس میں کیا ہے. اور میں نے اسے درمیان سے کھولا اور پڑھنے کا آغاز کیا. اور میں نہیں جانتا میں کتنی دیر تک اسے پڑھتا رہا. میں کافی دیر تک انگریزی میں پڑھتا رہا, کافی دیر تک. یہ محصور کن ہے اور میرے دل نے کہا یہی ہے, یہی سب کچھ ہے, یہی ہے. اس نے ایسا کہا, میں نے بآواز بلند کہا ٹھیک ہے خدا, اگر یہ حق ہے اور تم مجھے مسلمان دیکھنا چاہتے ہو مجھے نشانی عطا کرو. وہ کہتا ہے میں نے ایک رینگتا ہوا کیڑا دیکھا, میں نہیں کہوں گا یہ نشانی ہے, کچھ رونما نہ ہوا. اس نے کہا میں نے سوچا پردے لہرائیں گے. وہ کہتا کوئی چیز, کچھ نہیں. وہ کہتا ہے 5 یا 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے خدا, میں تمہیں مزید 5 منٹ دے رہا ہوں. اور اس کا مطلب یہی تھا. دیکھو میں نے کہا ٹھیک ہے میں 5 منٹ اور انتظار کروں. وہ کہتا ہے کچھ نہ ہوا اور اس نے پڑھنا شروع کیا جہاں اس نے چھوڑا تھا. اور اگلی آیت مبارکہ فرماتی ہے تم آسمانوں اور زمین کو ترتیب میں نہیں دیکھتے اور تخلیق جو تمہارے اندر ہے بنی نو انسان کے لیے ایک نشانی. اور وہ کہتے ہیں میرے اندر بجلی کی سی چمک پیدا ہوئی, یہ اس مانند تھا جیسے مجھے جھٹکا سر. بہت خوب, یہ نشانی ہے. اور اس نے کہا میں مسجد واپس کیا اور انہوں نے کہا میں مناسب انداز میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں وہ میرے ساتھ دفتر میں بیٹھے اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں مسلمان بن گیا. اب یہ ہے مزے کی بات.
1 برس کے بعد اس نے شادی کے لیے اسی لڑکی کا ہاتھ مانگا اور اب ان کے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک، حیران کن ہے. ٹھیک، جان لو کبھی نہیں، کبھی 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 کسی چیز کو حقیر نہ جانے. اس رابطے کو جو آپ لوگوں سے رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہر کوئی دعوت کی درخواست کر رہا ہے، وہ دعوت ہے. ٹھیک، آپ اپنی حد جانتے ہیں. نہیں، میں اس قسم کا کوڑا کرکٹ نہیں کر سکتا. میں ایک مسلمان ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جائیں اور وہاں تلاش کریں. میں آپ کو دعوت دینے نہیں جا رہا. او یہ میرا نمبر ہے، مجھے فون کر لیں. نہیں، یہ دعوت نہیں. میرے بھائی اور بہنوں، وہ یہ نہیں ہے. آپ کی حدود ہے. مسجد جائیں. اللہ دلوں کو کھولتا ہے. جو سخت ہو چکے ہیں وہ انہیں نرم کرتا ہے. ٹھیک، لوگ اسلام کی جانب آتے ہیں. تم جب فتح دیکھتے ہو، تم دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے دین میں اور اللہ کی اطاعت. کافی داستانیں ہو گئی. ایک مزید داستان. ہم آپ کو ملائیشیا کی داستان سناتے ہیں. نہیں، میں آپ کو بھوت پریت سے متعلق داستان سناؤں گا، کیونکہ ہم کیمپ ہیں، کیمپ فائرز. میں ایک نوجوان تھا. ویسے میں اب بھی نوجوان ہی ہوں، لیکن تب میں ایک نوجوان لڑکا تھا، نوعمر نوجوان. ہاں، میری عمر تقریباً 17 برس تھی. ہو سکتا ہے وہی عمر جو آپ نوجوانوں کی ہے. 17 برس کی عمر میں الحمدللہ غالباً میری عمر 18، 17 یا 18 برس تھی، یا شاید 19 برس. میں ابھی نو عمر تھا اور مجھے بے حد لطف و کرم حاصل تھا الحمدللہ، میرے عربی پس منظر کی بنا پر، اور کیونکہ مجھے پڑھنے کی بے حد لگن تھی. اور یہ خوش قسمت دور تھا شمالی امریکہ میں کہ وہاں لوگ موجود تھے جو مختلف مقامات سے آ رہے تھے دنیا بھر سے اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے، مفکرین. اور کیونکہ لوگ جو مفکرین کے لیے ترجمہ کرتے تھے، یا تو وہ بخوبی انگریزی جانتے تھے یا وہ محض انگریزی جانتے تھے، لیکن وہ بخوبی عربی نہ جانتے تھے. لہٰذا وہ اچانک کہتے، اے یحییٰ تم قرآن جانتے ہو، تم نے کافی قرآن حفظ کر رکھا ہے، تم عربی بولتے ہو، تم جانتے ہو تم حدیث کے مطالعے کا آغاز کر رہے، تم کیوں ان لوگوں کے لیے ترجمہ نہیں کرتے؟ لہٰذا میں حقیقت میں مقرر کا بازو بن گیا. اولین تقریباً 5 برس میری اسلامی تعلیم کے یہ بنیادی طور پر محض ترجمہ کرنا تھا ان بڑی بڑی شخصیات کا. جب کبھی آپ کے علم میں آتا ہے کہ سعودیہ سے مفتی آئے ہیں، لہٰذا میں ان لوگوں سے بات کرتا جو عام حالات میں کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، ان تک رسائی ممکن نہ تھی. اور میں نیو یارک سٹی میں تھا، شیخ البانی کے ایک طالب علم کے لیے ترجمہ کر رہا تھا. اگر آپ نے سنا ہو شیخ البانی کے بارے میں، وہ کون ہیں؟ وہ حدیث کے مفکرین میں سے ایک ہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے. اب ان کا ایک طالب علم، اس نے حدیث میں ڈاکٹریٹ کی ہے اور قرآنی سائنس میں اس کا نام ابو انس محمد موسیٰ انس ہے. موسیٰ ابو انس ہے ایک غالباً چوٹی کا سخت جان لوگ جو کسی فرد کے روحانی علاج کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، کالے جادو کا، جن کا اور اس قسم کی چیزیں. اب میں یہ نہیں جانتا تھا. اور ترجمہ کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں نیو یارک برائے چند یوم شہر میں مسلمانوں کے نمایاں ترین معالجوں میں سے ایک، وہ بخوبی جانے پہچانے ہیں، وہ شرکت کیا کرتے تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر موسیٰ سے کہیں کہ وہ میرے گھر رات کے کھانے پر آئیں، میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں. اور سعودیہ سے تمام مفکرین، مصر سے آئے لوگ جو اس کانفرنس میں شریک ہیں، وہ میرے گھر رات کا کھانا کھائیں. لہٰذا میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آنا پسند کریں گے. جب ہم وہاں پہنچے، یہ ایک نیم حویلی کی مانند ہے حقیقت میں. ہم اس حویلی میں جا پہنچے اور ہم سب نے گاڑیوں سے باہر نکلنا شروع کیا. اس شخص نے بھیجا ہے ڈاکٹر ابو انس، ڈاکٹر موسیٰ. کہتے ہیں میں جانتا ہوں اس نوجوان نے کیوں ہمیں یہاں بلایا ہے. اب اس لمحے گاڑی میں واپس جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا. میں نے کہا بالکل ٹھیک، میں اس کا مقصد نہیں سمجھا. لہذا تمام دیگر محافظ انہوں نے اندر جھانکا اور کہا ہے ابو انس آج کوئی کام نہیں ہوگا، آئیے ہم پرسکون کھانا کھاتے ہیں اور آئیے ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، اور ہم کوئی مذاق نہیں چاہتے. اور میں نہیں جانتا کیا رونما ہو رہا ہے. میں ایک شرمیلا معصوم سا چھوٹا بچہ، 17 سالہ بچہ. میں نے کہا بالکل ٹھیک،
میں نہیں جانتا یہ نوجوان کس بابت بات کر رہے ہیں، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں، اور وہاں تھا، آپ جانتے ہیں، یہ بڑا داخلی علاقہ، صوفے اور ہر چیز، اور میں زمین پر بیٹھ گیا اور ان کے عین پیچھے، لہٰذا آپ کے ساتھ تھے سعودی اور یہ تمام شیوخ اور دن، لہٰذا میں زمین پر بیٹھ کے، آپ جانتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے، اور ابو انس نے مجھے کہا ڈاکٹر سے پوچھو، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اپنے بیٹے کو لائے؟ اب میں نے کہا ٹھیک، سعودی کون ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کبھی اس شخص سے بات نہ کی۔ جیسے ہی میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں آپ جانتے ہیں ابو انس آپ کے بیٹے سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں وہ میرے بیٹے کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں ان کے ساتھ ہوں، میں نہیں جانتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ وہ رونا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں وہ وجہ جس کے تحت میں آپ کو یہاں لایا ہوں وہ جانتے ہیں، میں نے سنا تھا آپ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، میرے بیٹے پر قرآن پڑھے جانے کی ضرورت ہے، اس پر کس چیز کا سایہ ہے جو اسے پریشان کرتی ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اسے محسوس کر سکتا ہوں، جیسا میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ کیا محسوس کر رہا ہے؟ کیا رونما ہو رہا ہے؟ لہٰذا میں وہیں بیٹھا ہوں، تب ایک 18 سال کا لڑکا داخل ہوتا ہے، وہ بخوبی صحت مند دکھتا ہے، اور ابو نے کہا آؤ، لہٰذا میں نے نوجوان سے کہا شیخ کے پاس آؤ، وہ سلام کرنا چاہتے ہیں، اور شیخ صوفے پر بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی یہ نوجوان لڑکا آتا ہے، شیخ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں سینے سے، اور یہ لڑکا کہتا ہے مجھے چھوڑ دے، اور میرا رنگ زرد پڑ گیا کیونکہ میں سمجھا نہیں ہو یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا میں بیٹھا ہوں، آپ کیا ہو رہا ہے، یہ لڑکا ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اب اگر آپ ابو انس کو دیکھتے ہیں، وہ ایک بڑا نوجوان ہے، ٹھیک، وہ اس طرح اس نوجوان کو پکڑے ہوئے ہیں گریبان سے، اور کہتا ہے یحییٰ میرا بازو تھام لو۔ میں سوچتا ہوں اسے میری مدد درکار ہے، لہٰذا میں جیسے ہی چھوتا ہوں شیخ محمد موسیٰ کا بازو، میں محسوس کرتا ہوں جیسے یہ بلیڈ ہے، میری جلد کو نوچ رہے ہیں، جیسے مجھے کوئی ہڈیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور میں جانا چاہتا ہوں اسکرین کا خاتمہ اور دوڑنا۔ میں نے دوڑنا شروع کر دیا، اور شیخ مجھے تھامے ہوئے ہیں، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اگر خوف زدہ ہو چلے جاؤ، لہٰذا میں کہتا ہوں میں جاتا ہوں، میں محض وضو کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں دوڑتا ہوا باتھ روم گیا اور وضو کیا، میں تلاوت شروع کی قرآن کی ہر وہ ہے جو جہاد تھی متواتر، اور ڈاکٹر دروازے کے ذریعے دیکھتا ہے اور وہ لڑکے پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں واپس جاتا ہوں اور میں بالکل فارغ ہوں، اور انہوں نے کہا اگر تم خائف ہو اندر مت آؤ، جاؤ اور گاڑی میں بیٹھو۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں ہی ڈنر دیا، میں تمام رات وہاں بیٹھ رہا، کیا وہ کچھ اور مترجم تلاش کر سکتے ہیں؟ وہ میرے پرلطف ترین لمحات میں سے ایک ہے، اور میں نے 2 وجوہات کی بنا پر اس داستان کا تذکرہ کیا۔ ایک ہے جیسا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہیں، وہ حقیقی ہیں، تم اسے چھو سکتے ہو اسے تم تب وہاں، لیکن مساوی اور متوازی ہیں اس دنیا کے ساتھ، ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، خوف زدہ نہ ہو۔ ایک ایسی دنیا ہے جو آپ نہیں دیکھتے، فرشتوں کی ایک دنیا اور جنات کی ایک دنیا، ان سب کا نظام چلاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اور ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، لہذا ہم اس قسم کی چیزوں سے خوف نہیں کھاتے۔ ٹھیک، کوئی بھیانک خواب نہ دیکھیں، یا آپ جانتے ہیں ہم بھائی یحییٰ کے ساتھ کیمپ جا رہے ہیں، ٹھیک، ایک مرتبہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو احترام بخشا ہے اور ہمیں قرآن میں تحفظ عطا فرمایا اور ہمارے دین میں، آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہی چیز ہے جو میں نے اس واقعے سے سیکھی۔ مجھے شافعی نے فرمایا، کہا سنو، کبھی کسی چیز سے مت ڈرو ما سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تم کبھی کسی چیز سے نہیں ڈر سکتے ما سوائے آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لہذا
پر امید انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ داستانیں جو ہم نے آج شیئر کی، اگرچہ کچھ معمول کی ہیں، وہ تمام ایک حقیقی شعور کی حامل ہیں، ہمارے عقیدے کے عناصر قائم کرنے کے حوالے سے۔ بطور مسلمان ہمارا ایمان اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نہیں دیکھتے، محبت میں جس کے ہم قدیم مفکرین کے ساتھ حامل ہیں، اب جانتے ہیں اللہ پر انحصار کرتے ہوئے، اور ہمارے عہد کی سچائی بطور ذوالجلال، میں آپ کو بھائی کے حوالے کرتا ہوں۔